اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، قمر زمان ملک آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو میری جانب سے ربیع الاول کی بہت بہت مبارکباد، چونکہ یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے اور آج ہم ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ اگر کائنات کی کوئی بھی چیز جو بھی ہمیں آج تک جو نصیب میں ہوئی وہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے نالین مبارک کے صدقے سے ہمیں ملی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی بہترین مقرر شعلہ بیاں، فصیح اللسان، نجم القراء، شمس القراء، جناب خطیب جامع مسجد سوڑا بازار کمروٹی، جناب حافظ عدنان طارق صاحب۔ آج ان کے ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ربیع الاول کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اسے ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ہم پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور حافظ صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ خوشیاں منانا اور جو جھنڈے لگانا، اس حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولی والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے قمر زمان ملک صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور مجھے دعوت دی، اور اس پلیٹ فارم سے مجھے ایک موقع دیا لوگوں کی اصلاح کرنے کا، اور اس کے بعد تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ بلا تاخیر میں آپ کے سوال کی طرف چلتا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا، خوشیاں منانا اور جھنڈے لہرانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ آپ کا سوال دو جز پر مشتمل ہے۔ پہلی جز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشیاں منانا، تو سورہ یونس 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ قل بفضل اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب ہے، فبذلک چاہیے کہ فلیفرحوا وہ خوشی منائیں، ہوا خیر مما یجمعون یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر مفسرین نے جو تفسیر لکھی ہے، سب سے پہلے مفسرین نے فبذالک کی تفسیر لکھی ہے کہ یہ جو فبذالک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے لیے خوشی کا جو سبب ہے وہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مفسرین نے اس آیہ مبارکہ سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیا۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا وصال 911 ہجری میں ہوا، آپ لکھتے ہیں کہ خطیب اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ کل بفضل اللہ میں فضل سے مراد حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور ابو الشیخ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ کل بفضل اللہ وبرحمتہ میں رحمت سے مراد حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہی آیہ مبارکہ سورہ رعد کی آیت نمبر ہے 36،
اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعد والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یفرحون وہ خوشیاں مناتے ہیں بما انزل الیک جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، ومن الاحزاب من ینکر بعد اور گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 310 ہجری میں ہوا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اس جو آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اس کے تحت آپ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پر خوش ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ اللہ کی کتاب اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کی۔ اور ومن الاحزاب من ینکر بعد سے آپ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ابن زید نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعد، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یفرحون بما انزل الیک، اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور اس پر خوش ہوئے، ومن الاحزاب من ینکر بعد، اور اس سے مراد ابن زید نے لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ اور مجوس کے گروہ ہیں جو بعض حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور بعض آپ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہے، اس تفسیر سے بھی یہ بات واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت پر مسرت کا اظہار کرنا مطلوب و محمود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشیاں منانا، بالخصوص جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس دن جشن آمد رسول کا اظہار کرنا، ولادت کی خوشی منانا، گویا یہ قرآنی ان آیات اور احادیث اور ان اثار کے مطابق ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ سب سے پہلے جب یہ آیات مبارکہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ ان کے ذہن میں آتا ہے جی کہ کیا صحابہ کرام نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ تو صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا جو آپ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کیا کرتے ہیں جی؟ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، جلسے جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور پھر محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس میں تلاوت ہوتی ہے، ثناء ہوتی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہی سب چیزیں کہ جو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں، اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کہ یہ چیزیں کہاں سے ثابت ہیں، اب ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ چیزیں کرنے منع، یہ چیزیں جو کرنی ہیں یہ منع کہاں سے ثابت ہے؟ اب اس کا یہ جواب آپ دیں۔ اور دوسرا کہ یہ چیزیں آپ دیکھیں جو ہم کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں، ان میں سے جو چیز اسلام کے منافی ہے آپ ٹو دا پوائنٹ نوٹ کریں، ریفرنس کے ساتھ ہمیں دیں، ہمیں پیش کریں، پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، کیا آپ آج جلسے جلوس کرتے ہیں جی، یہ لائٹنگ لگاتے ہیں، یہ جو آپ جشن مناتے ہیں، صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے، تو کیا آپ صحابہ سے آگے بڑھ گئے ہیں؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام نے جس انداز میں حضور سے محبت کی ہے نا، جس انداز میں حضور سے انہوں نے عشق کیا ہے، جس انداز میں صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کی ہے، وہ تو ایک لمحہ کے لیے حضور نظر نہ آئے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ ہم تو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو اپنے محدود وسائل اور محدود اوقات میں رہ کر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ۔ میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ان کا مقام اور ہے، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا ان کا مقام اور ہے۔ جب فتح مکہ سے پہلے اور بعد میں خرچ کرنے والے برابر نہیں تو ہم کیسے صحابہ کو پوچھ سکتے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کا ایک باطل عقیدہ اور ایک نیگیٹو سوچ ہے۔ ویسے آپ ہمارے جلسے جلوس میں جائیں، کسی ان پڑھ آدمی سے جا کر سوال کریں جی کہ آپ جو کر رہے ہیں جی یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، تو کیا آپ صحابہ سے آگے چلیں گے؟ تو وہ معاذ اللہ وہ یہی کہے گا کہ ہم تو محدود اوقات میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کر رہے ہیں، ہم تو صحابہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔
صحابہ کرام نے تو اپنے خاندان قربان کیے، اپنی جانیں پیش کی ہیں۔ اور اسی سوال کی دوسری جز ہے کہ جھنڈیاں لہرانا، لائٹنگ لگانا، یہ جو چیزیں ہیں۔ اچھا حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مطلق فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت جو اللہ کے فضل اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، کیونکہ قرآن آیات سے ثابت ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے حضور علیہ السلام کی ولادت، حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، تو اس پر خوشی منانے کا چونکہ حکم ہے، لیکن وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ خوشی کیسے منانی ہے۔ اب آپ دیکھیں جی کہ آج سے 15 یا 20 سال قبل کیا یہ لائٹنگ تھی یا یہ جو ہم آج جھنڈیاں لگاتے ہیں یہ اس وقت دستیاب تھی؟ کیا اس وقت حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی نہیں منائی جاتی تھی؟ جو چیز اس وقت رائج تھی خوشی منانے کے لیے، غلامان مصطفیٰ وہی چیز اسی چیز سے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس جھنڈیاں ہیں، لائٹنگ ہے۔ اب 5 سال پہلے قبل کی بات ہے، پہلے جو لائٹنگ آتی تھی وہ کچھ اور طرح کی تھی، اب اور آ رہی ہے۔ تو آئندہ آنے والے شاید 10 سال بعد کوئی ایسی چیز آئے تو اس وقت جو غلامان مصطفیٰ ہوں گے وہ اسی چیز سے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار کریں گے۔ تو یہ خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ حافظ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ جشن منانا اور جھنڈیاں لگانا کہاں سے ثابت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و احسان ہے کہ جس نے ہمیں حفاظ کرام، علماء کرام اور علماء دین سے نوازا ہے کہ جو آج اگر ہم دیکھیں تو گلی گلی کریا کریا جو جشن میلاد النبی اور ان کی جو ریلیاں اور جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں منایا جا رہا ہے، ان حفاظ کرام کی بدولت ہے کہ جنہوں نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا ہے۔ حافظ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حافظ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سارے جہانوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، اب یہ مسلمانوں کے علاوہ جو جانور اور دیگر جو مخلوق ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نعمتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب جو دوسرا سوال کی جو دوسری جز ہے کہ دیگر مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے اور کفار کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے، حضور علیہ السلام مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ نعرہ لگایا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ چونکہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو ادھر کفار تھے، کفار مکہ تھے، تو آپ نے نعرہ لگایا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، آج معافی اور رحم کا دن ہے، آج معافی اور رحم کا دن ہے۔ پھر حضور علیہ السلام قریش کی طرف بڑھے اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو دیکھیں کہ غیروں کا بھی یہ خیال تھا، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بلائی۔ تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا جاؤ، تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اب اس سوال کی جو دوسری جز ہے کہ حضور علیہ السلام جانوروں کے لیے کیسے رحمت ہیں، تو حضور علیہ السلام کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی رحمت عالمین کے لیے ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات، نباتات اور جمادات تمام حضور علیہ السلام کی رحمت سے فیضیاب ہوئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک اونٹ موجود تھا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس اونٹ نے دیکھا تو وہ رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مالک ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مالک سے کہا کہ تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اے رحمت للعالمین، آپ کے ہوتے ہوئے یہ مجھ سے بہت زیادہ کام کراتا ہے، بہت زیادہ کام کرواتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حافظ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ
بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بھی ہیں. ان کی ولادت سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام جہانوں کے لیے انہوں نے ایک تبدیلی لائی، ایک چینج لایا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور میرے سننے والے بھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے معاشرے کی کیا حالت تھی اور انہوں نے آ کے اس سوسائٹی کو کیسے بدلا. طلوع اسلام سے قبل انسانیت منہ چھپا رہی تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، رحم کا لفظ اجنبی تھا، بیٹیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، بوڑھی مائیں منڈیوں میں فروخت ہوتی تھی، اور بے شمار ہر طرح کے ظلم تھے، بائی بائی کا دشمن تھا. بالخصوص سب سے زیادہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوا تو وہ عورت تھی، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس کی پیدائش ہی توہین سمجھی جاتی تھی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہی ماحول کچھ بدل گیا، اور بالخصوص جہاں پر تلوار کی ضرورت پڑی وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے تلوار بھی استعمال کی. 70 سے زائد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات میں بنفس نفیس خود شرکت بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. تو جب نص قطعی موجود ہو تو اس پر سوال کرنا یا اس طرح کی دلیل مانگنا. پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے متعلق دلیل مانگنا، جو لوگ سوال کرتے ہیں نا اس طرح کا، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ختم نبوت پر دلیل مانگنا. پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم تو بغیر کسی دلیل و حجت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانگتے ہیں. ماشاء اللہ. حافظ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا اور سننے دیکھنے والے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیسے مشعل راہ بن سکتا ہے، کس طرح سے مسلمان اسے فالو کر کے وہ اپنی دین و دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل آسان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ سارا قرآن ہے. آپ قرآن کو اپنائیں، قرآن کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں اور پھر ان پر عمل کریں. حضور کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، جو سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت کی کتاب بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی گئی ہے. سب سے پہلی یہ سیرت کی کتاب ہے، عربی میں، اور اس کا ترجمہ سیرت ابن ہشام کے نام سے ہے. آپ یہ سیرت، اگر مسلمان یہ سیرت پڑھیں اور پھر عمل کی ضرورت ہے. جب عمل کریں گے، اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے میں ڈالیں گے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے. اور ایک ہی آیت قرآن پاک کی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اگر اس آیت پر بھی بندہ عمل کرتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے. آخر میں آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، یا پھر اس مہینے کی عظمت برکت تو آپ نے بڑی تفصیلاً آپ نے بیان کر دی، تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. اس میں مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں. بے شمار ہر گھر میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ محافل کا انعقاد بندہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے محبت کا ہم اظہار کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پیغام یہ ہے میرا تمام مسلمانوں کے لیے کہ صرف گفتار کے غازی نہ بنے. ہم جو لوگ ہیں، ہم جب زبان سے بولتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جب نعرہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے. لیکن ہمارا کردار، ہمارے اعمال اور ہماری شخصیت اس کے مخالف ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عملاً حضور سے محبت کی جائے، کہ اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق بسر کی جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عملاً محبت کا ثبوت ہو، کہ آپ کو زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کے کردار سے حضور کی محبت کی خوشبو آئے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے لباس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبو آئے. میرا یہی ربیع الاول کے حوالے سے پیغام ہے. اگر محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد آپ کریں، 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے غافل رہیں، طریقہ کار آپ غیروں کا اختیار کرے رکھیں، تو پھر
پیسے خرچ کرنے والی بات ہے، پھر حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے، اس لیے عملاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھے حافظ محمد عدنان طارق صاحب جو قرآن و حدیث کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی قرآن و حدیث کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری یہ ہمیں آج اس عمل کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔